بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک سچائی ہدایت کرتی ہے نیکی کی طرف، اور نیکی جو ہے جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ سچائی ایک بہت بڑی نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ حالانکہ انسان کو لگتا ہے کہ انسان جھوٹ بول کر کامیاب ہو جائے، مجھے جو ہے یقین ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر دنیاوی نقصان ہمیں ہوتا بھی رہے لیکن ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ ہی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو صحیح بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اس دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، نیکی کو جلد قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب اس کے سامنے اللہ کی باتیں پیش کی جائیں تو ان کو جلد وہ قبول کرتا ہے، اور شوق سے پھر ان کو جو ہے عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو عمل کی طرف جو عمل کرتا ہے وہ شوق سے کرتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ شوق سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو شوق سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ غرض ہر نیک کام وہ جو ہے اللہ کے لیے کرے گا اور شوق سے کرے گا جب اس کو سچائی کی عادت پڑے گی، اور سچائی کی عادت سے اس کا دل نرم ہوگا۔ محترم دوستو، جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جو ہے ظاہر میں جو ہے اسے نقصان معلوم ہوتا ہے، لیکن عاقبت کے اعتبار سے وہ بہت جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے واقعہ بھی جو ہے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ جو ہے جنگ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے۔ تو جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو وہ صحابہ کشمکش میں تھے کہ ہم کیا کہیں، حالانکہ بہت سے منافق بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ ان لوگوں نے جو ہے بہانے سوچ رکھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم یہ بہانہ کر دیں گے بچ جائیں گے، اور انہوں نے بہانے بھی کیے اور بچ بھی گئے۔ لیکن یہ 3 صحابی ایسے تھے کہ لوگوں نے، ان کے اہل خانہ نے بھی کہا کہ بھائی جو ہے وقتی طور پر آپ کوئی بہانہ کر لیں، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آخر تک یہی کشمکش میں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس لیے اگر ہم نے جھوٹ بول بھی دیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان سب کو جو ہے آگاہ کر دیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے سچائی کا دامن پکڑے رکھا، اور سچائی کو جو ہے اور سچ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ ہمارے پاس اسباب بھی تھے، سواری بھی تھی، مال بھی تھا، سب کچھ تھے، لیکن اپنی کاہلی کی وجہ سے ہم لوگ نہ جا سکے۔ تو لہٰذا انہوں نے سچ بولا۔ جو ہے وقتی طور پر سختیاں ان کے پاس آئیں، اللہ کے رسول نے ان کو جو ہے آپس میں بات کرنے سے منع کر دیا، عوام کو بھی منع کر دیا ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، خرید و فروخت ان سے نہ کرے، اور جو ہے بہت سارے یہاں تک کہ بیویوں کو علیحدہ کرنے کا حکم بھی ان کو دے دیا گیا۔ تقریباً 50 جو ہے 2.5 مہینے کا 1.5 یا 2 مہینے کا یہ سلسلہ ان کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن آخر میں کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سچائی کی بنیاد پر ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا ان کے لیے۔ اللہ نے اپنی رضا کا اظہار قرآن میں ان کے لیے فرمایا کہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، سچائی کی وجہ سے سچ انہوں نے جو ہے سچ کا دامن پکڑا اور عہد کیا کہ ہم جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برکت سے، اس سچائی کی برکت سے جو ہے قرآن پاک میں اپنی رضا کا جو ہے پروانہ ان کو سنایا، اور وہ پھر جو ان کے پاس جو ان الجھنوں میں الجھ گئے تھے، زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس کے اندر آسانی فرمائی۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی اگر سچ کا عہد کر لیں گے کہ مذاق میں بھی ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، ہم خود بھی سچ بولیں گے، اپنے بچوں کو بھی سچ کی ترغیب دیں گے، اپنے اہل خانہ سب کو سچ کی ترغیب دیں گے، اور سچائی کی ہی دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ وقتی طور پر پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری کامیابی ہمارے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت تک سچائی پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔